فضا میں جس نے بھی زہر گھولا ہے اس سے کہہ دو، فضا میں جس نے بھی زہر گھولا ہے اس سے کہہ دو، خلاف اس کے اٹھیں گے ہم اعتزاز ہوگا، خلاف اس کے اٹھیں گے ہم اعتزاز ہوگا۔ ناظرین، دا لوکل جرنلسٹ میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ، اور ہمارے بیچ موجود ہیں جناب فہیم اختر صاحب لندن، جو کہ مشہور افسانہ نگار، کالم نویس بھی ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کریں گے۔ فہیم اختر صاحب، دا لوکل جرنلسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر زحمت کی، اور میں شکر گزار ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود مجھے اس کا موقع دے رہے ہیں کہ ہم سے گفتگو کی جائے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو باتیں ہوں گی خاص ملاقات میں فہیم اختر صاحب سے، چونکہ ان کی اب تک کی 12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، اور 2 کتابیں عنقریب بھی منظر عام پر آئی ہے، تقریباً 14 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ، فہیم اختر صاحب، اور یہ ہے کہ سب و روز تماشا میرے آگے، سب و روز تماشا میرے آگے۔ فہیم اختر صاحب، 14 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سر، اتنی مصروفیت کے بعد لندن میں کس طرح سے سر اتنی تحریریں عام کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جنون ہے لکھنے پڑھنے کا، وہ جاری ہے، پچھلے 23 برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، تہیہ کیا ہے کہ کرنا ہے، تو وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں شائع کر لیا، ایک عرصہ لگا، اور ان کتابوں کو لانے میں کافی محنت بھی کرنی پڑی۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہمیں حوصلہ افزائی بھی کی، خاص کر سر فشمین صاحب ہیں، جتیندر بلو ہیں، محمد حسن صاحب ہیں جو ایمسٹرڈیم میں رہتے ہیں، پرویز اختر ہمارے دوست، تو ان سب لوگوں کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوئی، اور کتاب جو ہے ایک کے بعد دیگر منظر عام پر آتی چلی گئی۔ 23 تاریخ کو سر تاریخی پروگرام ادارہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی جانب سے صوفی جمیل اختر میموریل ریوارڈ سفر رسول صاحب ایکس پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیا جاتا ہے، اور 24 کو آپ کی کتاب کی رسم اجرا ہوتی ہے۔ سر، اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ، برطانیہ کے معروف ادیبوں کا مضامین کا انتخاب، سر کس طرح سے پلاننگ رہتی ہے سر؟ یہ دیکھیے، چونکہ برطانیہ میں لکھنے پڑھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ کئی نام اس میں رالف راسل ہیں، ڈیوڈ میتھیوز ہیں، جتیندر بلو ہیں، رفعت شمیم ہیں، آپ کی کیسر تمکین ہے، مقصود الہی شیخ ہے، کئی ناموں کا انتخاب ہم نے کیا، اور تو ہمیں لگا کہ جو ان لوگوں نے برطانیہ کو تیسرا مرکز بنایا پوری دنیا میں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، تو اسی خاطر ہم نے ان کے مضامین کا کلیکشن بنا کر کیا۔ اس میں مجھے خوشی ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا، اور الحمدللہ کتابی شکل میں ہے، کیونکہ یہ دنیا بھر میں ریفرنس کے طور پر اس کا استعمال ہوگا، اور تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں ان کے مضامین بھی منفرد ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں۔ اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ، یہ عنوان جو ہے فہیم صاحب، کتنی دنوں کے سوچ و فکر کے بعد یہ نتیجہ فکر عمل میں آیا؟ دیکھیے، برطانیہ اردو کا تیسرا مرکز ایک عرصے تک رہا ہے، چونکہ 50 اور 60 کی دہائی میں ایک اردو لکھنے پڑھنے والوں کا بہت بڑا حلقہ وہاں آباد ہوا، ان لوگوں نے کافی اردو زبان کی خدمت کی، کئی نام ہیں۔ اب معاملہ ذرا سا اس کا برعکس یہ ہوا کہ اب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ بات رہی نہیں، اب کم ہے، لیکن تاریخی نقطہ نظر سے اور جو شہادت ہے اس سے اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کئی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا،
اور اب یہ ہے کہ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فہیم صاحب، چونکہ بہت سارے دوسرے ممالک کا بھی دورہ کیے ہیں، تو واقعی قومی سطح پر جو ہے یہ دیکھا جائے، انڈین نیشن کے سطح پر یہ کتاب اپنی نوعیت کا بڑا معیاری کتاب ہے سر۔ تو اس میں جو مضامین ہے سر، ایک کچھ بتائیں مضامین کے بارے میں، اس میں جو سلیکشن۔ مختلف طرح کے مضامین ہیں۔ رضا علی عابدی کے مضمون ہیں۔ یہ رضا علی عابدی وہی صاحب جو کہ BBC لندن کے جو ہیں؟ جی وہی ہیں۔ اور کیسر تمکین بہت بڑے افسانہ نگار تھے۔ جتیندر بلو افسانہ نگار، ان کے مضمون ہیں۔ باسط کانپوری ہیں۔ رفعت شمیم جو ڈرامے کے منفرد نام ہے برطانیہ میں۔ تو تمام مضامین اپنی حیثیت سے الگ الگ طور پر ہیں، اور وہ یہ بتائے گا کہ جو لکھنے والے ہیں ان کی جو حیثیت وہ کس طرح کی ہے۔ فہیم صاحب، ایک دوسری کتاب کا بھی رسم اجرا ہوا، شب روز تماشا میرے آگے، فہیم اختر کے مضامین کا مجموعہ، کلیکشن ہے سر یہ آپ کے مضامین کا۔ جی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں سر۔ یہ محمد حسن صاحب جو آمسٹرڈم نیدرلینڈ میں مقیم ہیں، ان کی محبت اور محنت سے یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ یہ دراصل جو اخبارات میں ہمارے مضامین چھپتے رہتے ہیں، کالم، اسی کا انہوں نے کلیکشن بنا کر کے جو ایک کتابی شکل دی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب بھی لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس میں کئی مضامین کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور انتخاب کر کے اس کو کتابی شکل دی ہے، شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس میں بھی بڑی ضخیم مضامین ہوں گے آپ کی؟ ہاں بالکل، یہ حسن صاحب نے خود ہی اس کا انتخاب کیا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دیتے۔ میں تو آپ کو پتہ ہے، میں پچھلے 11 برس سے مسلسل لکھ رہا ہوں ہر اتوار کو، تو اسی حصے سے کئی مضامین انہوں نے انتخاب کر کے اس کو کتابی شکل دی ہے۔ اتنے سارے مضامین لکھنے کے بعد فہیم صاحب، واقعی جو لوگ پڑھنے والے لوگ جو ہے اردو ادب سے ذوق و شوق رکھتے ہیں، آپ کے جو ہے مضامین سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ لندن میں مقیم ہیں، اور ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اردو ترقی و ترویج کے لیے جو کام کر رہے ہیں آپ، صرف لندن میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر، اور یورپی اردو یونین سے بھی جڑے ہوئے ہیں آپ، ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو سر، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اردو ترقی و ترویج کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ؟ یہ خوشی تو ایک چیز ہے، خوشی تو الحمدللہ کوئی بھی کام کیجیے اس میں خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ دقتیں بھی بہت ہیں، چونکہ یورپ میں اردو کا حال وزار مختلف ہے، وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں۔ وہ جو ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں وہی اردو کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم پھر بھی تمام تر دشواریوں کے کام کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہم سے بن پڑ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر جو اردو کا شمع ہے وہ روشن کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ کلکتہ سے میرا ایک قلبی لگاؤ ہے، یہاں میں پلا بڑھا ہوں، تو یہاں آنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہماری تنظیم بھی قائم ہے جو کام کر رہی ہے، تو اس لیے کلکتہ سے ذرا سا ایک خاص رشتہ ہے جو دنیا سے میں جوڑتا ہوں۔ شہر کلکتہ میں آنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ مختلف طرح کے جن اداروں سے جن سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی نئے ادارے آپ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے جس طرح سے اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اردو جس طرح سے پچھڑا ہوا دکھا جا رہا ہے، چونکہ یہ کہہ دیں کہ آپ اردو والوں کی غفلت کہہ بھی سکتے ہیں آپ اس طرح سے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے تاکہ لوگ اردو والے اور زیادہ سے زیادہ اردو کو لے کر آگے کام کریں؟ نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کام تو سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ذاتیات پہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، تو اب کیا کیا سکتا ہے اس میں؟ آپ اپنا کام کیے جائیے، اور آنے والی نسلوں پر زیادہ ہمیں دھیان دینی چاہیے، چونکہ وہی جو ہیں اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو ان کی جاگیر ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اردو زبان سبھوں کے لیے
سب اس میں مل جل کر کے کام کرے، سب اس کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. کچھ دشواریاں ہیں، کچھ تنقید ہوتی ہیں، وہ ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ، لیکن ہاں ذاتیات پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، ایمانداری سے تنقید کی جانی چاہیے جس سے سب کا بھلا ہو. یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. فہیم اختر صاحب، وہ آنے والی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. ایک تو ہمارا شعری مجموعہ ہے خواب پلکوں پہ، اور انشاءاللہ افسانوں کا جو تیسرا میرا مجموعہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ جلد 2024 میں امید ہے کہ کتابیں منظرعام پر آئیں گی، کام شروع کریں گے. آپ کی دعا رہی. اختتام سے پہلے فہیم صاحب میں چاہوں گا کہ 2-4 اشعار آپ کچھ کہہ دیں ہمارے ناظرین کے لیے. بھائی اشعار آپ ہمیں تو یاد رہتا نہیں ہے بھائی. جیسے بھی ہو، آپ وہ دیکھ کر ہی آپ کے جو موبائل میں سیو ہے اس کو دیکھ کر پڑھ دیں آپ. وہ آپ جو پڑھ رہے تھے کہ فضا میں جس نے بھی زہر گھولا ہے اس سے کہہ دو، فضا میں جس نے بھی زہر گھولا ہے اس سے کہہ دو، خلاف اس کے اٹھیں گے ہم، احتجاج ہوگا. اور یہ ہے کہ جو جھوٹ کے دم پہ جی رہے ہیں انہیں بتا دو، جو جھوٹ کے دم پہ جی رہے ہیں انہیں بتا دو، یہاں پہ سچائی کا بہت جلد راج ہوگا. اور ہم اہل حق ہیں، ہمیں یقین ہے فہیم اختر، ہم اہل حق ہیں، ہمیں یقین ہے فہیم اختر، ہمارے حصے میں سرفرازی کا تاج ہوگا. بہت بہت شکریہ فہیم اختر صاحب. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فہیم اختر صاحب سے خاص ملاقات نے ان کے حال ہی میں 24 دسمبر کو حال ہی میں 2 کتابوں کا رسم اجرا ہوا. اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ کے معروف ادیبوں کے مضامین کا انتخاب، اور ایک اور کتاب کا رسم اجرا ہوا، صبر روز تماشا میرے آگے. تو ناظرین، ہمارے بیچ موجود ہے جناب فہیم اختر لندن، اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات نے ان سے بات چیت. پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں دا لوکل جرنلسٹ کے ساتھ. میں شمس الدین کولکاتہ سے. بہت بہت شکریہ.